اور جو چاہتا ہے ہمارے سے اللہ بنانے کے بعد، کیا چاہتا ہے اللہ پاک ہم سے، خاص ایمان والے لوگوں سے؟ یہ درجہ ہے، یعنی جو خواہشات جتنی بھی ہمارے اندر ہیں سب کی سب سے اونچی جو ہے انسان کے اندر یہ خواہش اللہ نے رکھی ہے جو دب گئی ہے، بالکل دب گئی خواہش ہمارے اندر ہے ہی نہیں. خواہش 4 شادیاں کرنے کی تو بہت خواہش ہو جائے گی، اچھا کھانے کی تو بڑی جلدی خواہش باہر نکل آتی ہے، اچھے مکانوں کی خواہش تو باہر نکل آتی ہے، لیکن جو سب سے عظیم خواہش انسان کے اندر کی ایمان والے کے اندر، وہ خواہش کبھی ہم سمجھ نہیں آتی، نہ کبھی ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے خواہش جسم کی، ہر مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے. اور خواہش کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیں، کہ اس کی تکمیل ہونی چاہیے، یعنی اس کو ہم نے پانا ہے. خواہش کو دنیا میں ایسے کرتے ہم کہ میری خواہش ہے جی میرا بچہ یہ بن جائے، زور لگاتے ہی نہیں لگاتے، نہیں لگاتے. میرا دل کرتا ہے جی میرا بچہ جو ہے حافظ بنے، کتنا زور لگاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، علماء کرام کو جی حافظ بنا دیں. میرا دل کرتا ہے جی میرا بچہ عالم بن جائے، بھاگتے ہیں دارالعلوم میں میرا بچہ حفظ کر لے. میں کوشش ہے نا تکمیل کرنے کی، خواہش نہیں ہوتی بلکہ اس کو تکمیل تک لے کے لینا جاتا ہے، آدمی پہنچتا ہے. تو وہ جو اللہ نے خواہش سب سے بلند خواہش جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے وہ خواہش ہے ہماری. اور جب وہ خواہش ہے تو ظاہر اس خواہش کو پانا ہمارا مقصد ہے. بات سمجھنے میں نہیں، یہ آسان ہے نا. جو خواہش ہو اس کو مقصد تو یہی ہوگا اس کو پایا جائے. اور یہ ساری خواہشوں سے اونچی خواہش، تو مقصد یہ ہے کہ تمام خواہشوں سے زیادہ ایک ایمان والے کی خواہش وہی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں سب سے عظیم خواہش رکھی ہے. وہ خواہش کیا ہے؟ میں اللہ سے پیار کروں. نہیں یہ ہے ہی نہیں، یہ بہت چھوٹی خواہش. یہ میرا سوچنا کہ میں اللہ سے پیار کروں، یہ کیا بات ہے؟ اللہ سے سب پیار کرتے ہیں، کس کو پیار نہیں اللہ سے؟ اور ایمان والے کو نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. پیار تو ہوتا ہے، بھائی کوئی گناہ گار ہے نماز بھی نہ پڑھتا نا محبت ہوگی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے نا ایسے آدمی کی، پیش نماز نہیں پڑھتا، شان میں گستاخی کریں اس کو دین پہ خال کیا کرتے ہو، کرے گا نہیں کرے گا؟ کس چیز کا تقاضا؟ ایمان کا تقاضا ہے. یہ خواہش تو اللہ کرتا ہے، یہ تھوڑی خواہش ہے، اس سے بھی بلند خواہش ایک ہے. بتا سکتا ہے وہ کیا خواہش ہوگی؟ بڑی زبردست، وہ ہمیں پوری کرنی ہے. وہی پوری کرتے بیٹھے ہم یہاں پر. میں تو آپ کو کسی مقصد کے تحت میں آتا ہوں، ایک میسج لے کر آتا ہوں، اور کوئی بات نہیں، اس میسج کی بات پہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں، لیکن مقصد میرا ذکر نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو بھائی جس انسانوں کی خواہش کا ہی نہیں پتا، اور جانوں کی طرح بوڑھے ہو گئے ہم، اور بوڑھوں کے قبر میں جا رہے ہیں، اللہ ایک ہی سوال کرے گا ہم سے، وہ تیرے اندر جو چیز ڈالی تھی تو نے وہ کیوں نہیں پوری کی؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ دے سکتے ہیں؟ ہماری خواہش جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، اور جو ہم نے تقییم تک لے جانی، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہم سے پیار کرے. پھر کیا سبحان اللہ؟ بتا تو یہ ہے، تیرا کمال تھوڑی ہے بندے کا کہ تو اللہ سے پیار کرے، نہیں، کمال تو یہ ہے اللہ تجھ سے پیار کرنے لگے. کس چیز نے روکا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ غفلت ہے. غفلت ہے. کہاں سے غفلت؟ ناک میں، آنکھ میں، کان میں؟ نہیں، دل کے اندر غفلت ہے. دل کی جو غفلت ہے نا وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. دیکھیں سیکوینس کیسے چلتا ہے. یہ دل کیوں غافل ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دل کی خوراک ہے. آپ یہ دیکھیں کوئی چیز ایسی ہو ہم چھوڑ دیں، معمول میں ہماری زندگی میں ہو، اس کا ریئیکشن ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی ایکسرسائز کرتا ہے ڈیلی، اور بڑا ایکسرسائز کرنے میں عادی ہے، جسم بنایا ہوا ہے، اور وہ ایکسرسائز کرنا چھوڑ دے، اس کا جسم لٹکنا شروع ہو جائے گا. نہیں، وہی جو مسل بنے تھے ہوتے، اس نے ایکسرسائز چھوڑی، ریئیکشن کیا ہوا؟ مسل کیا ہوا؟ ڈھیل ہونا شروع ہو گیا.
اور کھانا کھاتے ہیں، تھوڑے دن کھانا چھوڑیں، جیسے ہی کھانا چھوڑیں گے کیا ہوں گے؟ ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے، کمزور ہونے شروع ہو جائیں گے. کھانا چھوڑ دیں اس کا ریئیکشن ہوگی. پانی پینا چھوڑ دیں، 3-4 دن پانی نہ پئیں، بس ختم، ڈی ہائیڈ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بس ختم ہو گیا. کسی کا ریئیکشن ہو رہا ہے؟ پانی نہیں پیا، یہ جسمانی ٹھیک ہے. اسی طرح روحانی ایک جسم ہے پورا انسان کے اندر. یہ 2 چیزیں ہیں، جیسے یہ جسم ہے نا، ایسے کیا ہے؟ روحانی جسم ہے پورا انسان کے اندر. آنکھیں، کان، منہ، سب کچھ ہے اس کا، روح کا ایوری تھنگ ہے اس کا بھی. اس کی بھی خوراک ہے. جب آپ اس کی خوراک دینا بند کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ڈاؤن ہو جائے گا. اس سے دل ڈاؤن ہوتا ہے. پورا آپ زندگی اس کو خوراک نہ دیں تو بالکل بیچارہ ڈسیبل ہو کے بیٹھی ہوگی کونے کے اندر. اس دن کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سمجھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ دل جو غافل ہوتا ہے، دل کیوں غافل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل کی جو غذا ہے وہ ذکر اللہ ہے. کہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن بڑا ہے، کچھ حدیثیں بڑی پڑی، اس لیے میں بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ جی میں ذکر کرتا ہوں، میں نہیں. یہ تو مان نہیں پڑتا ہر مسلمان کو، یہ تو مان نہیں پڑتا ہر آدمی کو. دل کی کیا غذا ہے؟ ذکر اللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہم نے ذکر کو چھوڑا، ہم نے کھانا چھوڑا، جسم ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. ہم نے ذکر کو چھوڑا، دل غافل ہونا شروع ہو گیا. ڈائریکٹ اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ. دل غافل ہو جائے گا. جو شخص ذکر سے دور ہے اور ذکر نہیں کرتا اس کا دل غافل ہے. یہ حدیث ہے، بلکہ حدیث تو مردہ کہتی ہے اس کو. جو شخص ذکر نہیں کرتا اس کا دل کیا ہے؟ غافل ہے، بالکل غافل ہے. جب دل غافل ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوا؟ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ نفس کے قریب ہو گیا. کس کے قریب ہو گیا؟ دشمن جو سب سے بڑا ہمارا ہے، ایک دم اس کے قریب ہو گیا. جب نفس کے قریب ہو گیا تو نفسانی خواہشات، جس سے نفس بنا ہے، خواہشات، نفسانی خواہشات، ٹھیک ہے نا، اس کے غلبے میں آ گیا، اس کا دروازہ کھل گیا. جب نفسانی خواہشات کا دروازہ کھل گیا وہ اس میں داخل ہو گیا. جب وہ اس میں داخل ہو گیا، اللہ اکبر، تو مکمل طور پر وہ نفسانی خواہشات کا غلام بن گیا. جب وہ نفسانی خواہشات کا غلام بن گیا تو ہر کام، ہر عبادت، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ نفسانی خواہشات کے ساتھ کر رہا ہے، جس کے اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. اللہ عبادت چاہتا ہے جن کے دل زندہ ہوں ان کے ہاں ان کی عبادت قبول ہوتی ہے. یاد رکھیں، سب قرآن بتا رہا ہوں. بس داؤد علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد اعلان کر دے. اب یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ محبوب بناتا ہے اپنے بندے کو، کیسا محبوب کرتا ہے. اے داؤد اعلان کر کہ میں ذکر سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا حال ہے؟ میں ذکر سے محبت کرتا ہوں، اور جو بندہ ذکر سے محبت کرے گا میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. میری کیا راستہ میں کون سا ہے کہ اللہ خود کہہ دے کہ بندے سے محبت کرتا ہوں. دیکھا اپنے عمل کیا بتایا؟ ذکر. کیونکہ میں کرتا ہوں محبت ذکر سے. داؤد بتائیں ان کو، میں ذکر سے محبت کرتا ہوں، اور جو ذکر سے محبت کرتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. یہ تو ہر بندے کے لیے اعلان چاہتا ہے. کیوں؟ ہر انسان کو اس نے کہا کہ میرا ذکر کرو. کتنا بڑا اعلان کرایا اس نے کہ میں ہر اس بندے کو محبوب بنا لوں گا جو اللہ کا ذکر کرے گا. اب یہ سیکوینس میں نے بتایا کیوں کس طرح بن جاتا ہے. جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل جو ہے غفلت سے دور ہو جاتا ہے. غفلت سے دور ہو جاتا ہے، وہ نفس اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے. نفس اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے تو نفسانی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ کس کا غلام ہوتا ہے؟ شریعت اور سنت کا غلام بن جاتا ہے. اس پہ شریعت پہ چلنا اتنا آسان ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی بھی اولیاء اللہ، آپ یہ دیکھ لیں، کوئی بھی اولیاء اللہ جو ہوگا، کہ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی زندگی کا معیار کیا ہوگا؟ قرآن اور شریعت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کرامت اللہ نے ان کو دی ہوتی ہیں لیکن اس کرامت پہ جاتے ہی نہیں. وہ اس کے مقابلے میں کس کو پیش کرتا ہے؟ قرآن اور شریعت کو پیش کرتا ہے. کرامت کو کبھی جواز نہیں بنایا، کبھی نہیں بنایا. نہ کرامت کے ذریعے انہوں نے دین پھیلایا. متاثر ہو لوگ ہوتے رہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کرا دیتے لوگ متاثر، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی دلیل دیں گے کس سے دیں گے؟ قرآن اور شریعت کے ساتھ دیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوگا شریعت توڑ دیں. ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ سنت پہ استقامت رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سرکاری تو ان کی سنت پہ استقامت رکھتے ہیں. اور جن کے دل جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر کا ایک دیکھیں کتنی بڑی شان آپ کو اسی وقت نظر آ جائے گی. انسان کوئی بندہ ہے آج ابھی ہم بھی نیک انسان ہو چاہتے ہیں تو کہاں سٹارٹ کرے؟ کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. اور جیسے ہی وہ ذکر شروع کرتا ہے اور ذکر پہ محنت شروع کرتا ہے اللہ کے فضل سے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کو سنتوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے. اب وہ چیز جو اتنی مشکل ہے عمل کرنا، سنت شریفہ، سب سے بڑی مصیبت ہمیں وہ لگتی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں بہت مشکل سے آتی ہے. لیکن جیسے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ دل جو زندہ ہوا تو دل سب سے پہلے وہی پیغام دے گا جس سے اللہ تعالیٰ محبوب سمجھتا ہے بندے کو، جس سے محبوب بنائے گا. کیونکہ جب وہ اعلان کرتا ہے نا اس بندے سے